بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 شعبان 1441 ہجری بمطابق 16 اپریل سن 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ شاہ سلمان کی طرف سے کرونا سے متاثر ہونے والے شعبوں کی مدد کا اعلان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے باعث متاثر ہونے والے تجارتی شعبوں کی مدد کے لیے متعدد فیصلوں کی منظوری دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان نے وائرس کے باعث متاثر ہونے والے شعبوں کی مدد پر شاہ سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا بحران کے باعث زیادہ متاثر ہونے والے نجی شعبوں کی مدد کے لیے مزید امدادی اقدامات کی منظوری سے ملک کی مجموعی معیشت کو تقویت ملے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے نجی شعبے کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں کی مدد، ادائیگیوں کی معافی اور واجبات کی فوری ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے اس حوالے سے 5 اہم فیصلے کیے ہیں جن سے نجی شعبوں کے متاثر اداروں کی مدد ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہی ہدایت کے مطابق نجی شعبے کے ان کمپنیوں کے واجبات ادا کرنے کے لیے 50 ارب ریال فنڈ مختص کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کمپنیوں کے لیے مختص ہوگا جو حکومتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں یا جن کے حکومت کے ذمہ واجبات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے فیصلے میں شاہی ہدایت کی گئی ہے کہ تجارتی، صنعتی اور زرعی اداروں کے ذمہ بجلی کے بلوں میں 30% کمی کی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی 2 ماہ یعنی اپریل اور مئی کے لیے ہوگی، جبکہ ادائیگی سے قاصر اداروں کو مہلت دی جائے گی۔ تیسرا شاہی فیصلہ یہ کیا گیا کہ صنعتی اور تجارتی ادارے اگر چاہیں تو انہیں بجلی کے 50% بل کی ادائیگی کی سہولت دی جائے گی۔ ایسے اداروں کے باقی 50% بل جنوری سے 6 ماہ کی قسطوں میں لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہی ہدایات کے مطابق چوتھا فیصلہ یہ کیا گیا ہے ان افراد کی مدد کی جائے جن کا تعلق ٹرانسپورٹ کے شعبے سے ہے اور جو کسی کمپنی کے تحت کام نہیں کرتے اور وہ جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہیں اور کرونا بحران کے باعث ان کا کام رک گیا ہے۔ انہیں کم سے کم تنخواہ کی مقدار کے برابر رقم بطور امداد دی جائے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ شاہی ہدایات کے مطابق 5واں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کابینہ کے فیصلے کو فعال اور فوری عمل درآمد کیا جائے، جس میں ہدایت کی گئی ہیں کہ جن کمپنیوں میں حکومت کے شیئر کا حصہ 51% یا اس سے زیادہ ہے انہیں مقامی مارکیٹ میں ترجیح دی جائے تاکہ مقامی صنعت کو فروغ ملے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے صحت کے شعبے کے لیے مزید فنڈ مختص کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب تک صحت کے شعبے کے لیے مختص فنڈ کی مقدار 47 ارب ریال تک پہنچ گئی ہے۔ احتیاطی تدابیر سخت، بچوں کے مارکیٹ جانے پر پابندی۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کی کمیٹی کی جانب سے مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 15 برس سے کم عمر بچوں کے مارکیٹ میں جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ویب نیوز آجل نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ حفاظتی کمیٹی نے مزید اقدامات کی منظوری دی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد کو کم کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت مارکیٹس میں 15 برس سے کم عمر بچوں کے داخلے کو روک دیا جائے۔ حفاظتی کمیٹی کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ بچے اور بزرگ اس وائرس سے بچاؤ کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ حفاظتی اقدامات کے تحت کمیٹی نے مارکیٹس پر پابندی عائد کی ہے کہ رقبے کے اعتبار سے گاہکوں کو اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ سپر سٹورز یا شاپنگ مالز میں قائم اشیاء خورد و نوش کے سٹورز میں جانے والوں کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کیا جائے۔ اگر ان کا ٹمپریچر زیادہ ہو تو انہیں فوری طور پر ہسپتال سے رجوع کرنے کا کہا جائے۔ کمیٹی کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں گزاریں۔ یاد رہے مملکت میں کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت کرفیو اور لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا ہے تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔
کرفیو کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا ہے کہ حالیہ ایام کے دوران نئے کرونا وائرس کے زیادہ تر کیسز گنجان آبادی والے محلوں یا غیر ملکی کارکنان کی اجتماعی رہائش کے مراکز میں پائے گئے ہیں، جبکہ 20 سے 25% تک کیسز دیگر مقامات سے ریکارڈ کیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے بدھ کو پریس کانفرنس میں اس بات پر زور دیا کہ سب لوگوں کو مہلک وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا ہوگی، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرفیو کے دوران تمام شہری اور غیر ملکی ورزش کا اہتمام کریں اور نیند اچھی طرح سے پوری کریں، اپنے آرام کا بھرپور خیال کریں۔ غیر ملکیوں کی رہائش پر ڈاکہ ڈالنے والے گرفتار۔ ریاض میں پولیس نے غیر ملکی کارکنان کی رہائش پر ڈاکہ ڈالنے والے 2 شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان التویجری نے بتایا کہ غیر ملکی کارکنان نے شکایت درج کرائی تھی کہ 2 حملہ آور ان کی رہائش میں گھس آئے تھے۔ ملزمان نے اسلحے کے بل پر ان سے نقدی اور قیمتی اشیاء چھین لیں اور ڈرا دھمکا کر جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ ریاض پولیس نے غیر ملکی کارکنان سے ملنے والی تفصیلات کی روشنی میں حملہ آوروں کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ دونوں عمر کے چوتھے عشرے میں ہیں اور دونوں سعودی شہری ہیں۔ ان کے قبضے سے ریوالور، 21 گولیاں اور دھاردار آلہ برآمد کر کے ضبط کر لیا گیا ہے۔ غیر ملکیوں کا ایک پرس بھی ان کے پاس سے برآمد ہوا جس میں 4400 ریال موجود تھے۔ حملہ آوروں کے قبضے سے 4 موبائل سیٹ بھی ضبط کیے گئے۔ ریاض پولیس نے دونوں سعودی شہریوں کو ابتدائی کارروائی کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید خبروں اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔